السلام علیکم ناظرین، حالیہ دنوں میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں پاکستان کی جانب سے کچھ اشیاء کی درآمد پر پابندی اور کراچی پورٹ پر سینکڑوں کنٹینرز روکے جانے کا معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ سرد مہری کی وجہ بنا رہا۔ اس صورتحال میں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان کسی متبادل تجارتی راہداری کی تلاش میں ہے اور ایران کی بندرگاہ چابہار کی جانب دیکھ رہا ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دیکھیے وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے۔ میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، نومبر میں افغان نائب وزیر اعظم ملا غنی برادر نے ایران کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ایران سے تعاون کی درخواست بھی کی۔ تو چلتے ہیں، پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے خشکی میں گھرے افغانستان کے لیے بیرونی دنیا سے سمندری راستے کے ذریعے تجارت ہمسایہ ملکوں کے بندرگاہوں پر ہی منحصر ہے۔ اس ضمن میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1965 سے معاہدے ہوتے رہے ہیں۔ اکتوبر سن 2010 میں ہی اسی نوعیت کا ایک معاہدہ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے نام سے کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت افغانستان نے پاکستان کے راستے دنیا سے برآمدات اور درآمدات جاری رکھی۔ اسی دوران مختلف اوقات میں پاکستان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس معاہدے کا فائدہ اٹھا کر اسمگلرز پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان تجارتی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی وکیل الرحمان سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کچھ عناصر اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ وکیل الرحمان کہتے ہیں کہ جب پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار تھا تو اس وقت پاکستان نے ڈالرز کے ملک سے انخلا کو روکنے کے لیے کچھ درآمدات پر پابندی لگائی۔ اس کے باوجود افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے وہ اشیاء پاکستان پہنچنے لگیں اور ان کی ادائیگی کی شکل میں ڈالرز کا انخلا جاری رہا۔ اس کے بعد حکومت پر پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے دباؤ مزید بڑھ گیا۔ افغان حکام کے مطابق پاکستان کی جانب سے سخت فیصلوں کے باعث 3000 کے لگ بھگ کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنس گئے۔ یہی وجہ تھی کہ 14 نومبر سن 2023 کو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت حاجی نور الدین عزیزی پاکستان پہنچے۔ انہوں نے پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ 17 نومبر سن 2023 کو پاکستان کی وزارت تجارت کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت صرف ایک بار کے لیے کراچی پورٹ پر پھنسے کنٹینرز کو افغانستان روانگی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ البتہ جن اشیاء پر پابندی ہے وہ اشیاء بدستور کراچی پورٹ پر ہی رہیں گی۔ اس طرح کے مسائل کے باعث افغان تجارت آہستہ آہستہ اپنی امیدیں ایرانی بندرگاہ چابہار سے بڑھا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چابہار پورٹ کراچی بندرگاہ کی متبادل ہو سکتی ہے؟ سرحد چیمبر آف کامرس کے رہنما اور چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے وسطی ایشیا کے سربراہ شاہد حسین کہتے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کراچی پورٹ کا نیم البدل نہیں بن سکتی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے قریب افغان صوبے فرح یا ہرات کے علاوہ افغانستان کے دیگر صوبوں کو کراچی قریب پڑتا ہے۔ اس طرح تاجروں کو چابہار مہنگا پڑتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کے پاس ٹرانزٹ کے 3 راستے ہیں، تورخم، غلام خان اور چمن، جو افغانستان کے مشرق، مرکز اور جنوب کے ساتھ ساتھ شمال کو قریب اور سستے ترین روٹس فراہم کرتے ہیں۔ شاہد حسین کے بقول فی الحال افغانستان کو تجارت کے لیے کراچی پورٹ ہی موزوں ہے، کیونکہ چابہار کے ذریعے تجارت کی صورت میں فی کنٹینر خرچہ لاکھوں افغانی تک پہنچ جائے گا۔ بعض ماہرین کے مطابق کراچی افغان تاجروں کے لیے اس لحاظ سے بھی موزوں ہے کیونکہ افغانستان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ صحافی وکیل الرحمان کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایران پر عالمی پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے لین دین کے معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ لہذا کراچی کے مقابلے میں چابہار بندرگاہ پر انحصار قبل از وقت ہوگا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ ایران عالمی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے انفراسٹرکچر بنانے پر زور دے رہا ہے۔ اس ضمن میں ریلوے لائنز کا جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ ایرانی ریلوے حکام نے حال ہی میں افغانستان کا دورہ کیا تاکہ تعمیراتی کام اور سرحد پار سے افغانستان ریلوے کے ساتھ مزید تعاون پر بات چیت کی جا سکے۔ ماہرین کے مطابق مال بردار اور مسافر ٹرینوں دونوں کے ذریعے استعمال ہونے والی خواف ہرات لائن افغانستان کو سمندری بندرگاہوں اور پڑوسی ممالک تک رسائی فراہم کرے گی، جس سے وسطی ایشیا، روس، ترکیہ اور یورپ کے ساتھ بھی تجارت کے مواقع ملیں گے۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ پورے افغانستان میں ریلوے نظام کی عدم موجودگی کے باعث ایران افغان بارڈر خصوصاً ہرات صوبے تک فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان کے دور دراز علاقوں سے اسے منسلک کرنا اب بھی مشکل ہے۔ ایسے میں بعض ماہرین کے مطابق پاکستان کے ساتھ افغانستان کی 3 مرکزی سرحدیں گزرگاہیں اور سڑکوں کا جال ہی فی الحال افغان تاجروں کے لیے سود مند نظر آتا ہے۔